بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی فہم القرآن آسان طریقے سے لیسن 25 کے لیے میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کی آیت 24 اور 25 کا مطالعہ کریں گے، اور گرامر میں تیسرا باب ہے، میرے خیال میں مزید ہی سے تیسرا باب جس ترتیب سے ہم پڑھ رہے ہیں اسلمہ، آج ہم انشاءاللہ اسلمہ سے مشق کریں گے۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق کا اعادہ کریں گے جو آپ نے لاسٹ تھرسڈے کو پڑھا تھا میرے خیال میں، تو اس میں کون سا اشارہ تھا، کون سے صفحے کا کون سا اشارہ تھا؟ جی تو کیا تھا اشارہ؟ تیسرے صفحے کا آخری اشارہ، اس میں کیا تھا؟ اس اشارے میں پڑھا کیا تھا؟ قرآن کا چیلنج جو اشارہ، اس میں کیا چیز پڑھی تھی؟ اس میں اگر تمہیں شک ہے تو کوئی صورت بنانا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی جھٹلانے والوں سے کہا کہ کوئی ایک صورت دے گا اس کی جیسی، اور نبوت کا بھی ذکر تھا اس میں یہ سمجھے کہ نبوت کا، اور کیونکہ ہم مما نزلنا علی عبدنا، اس میں کس چیز کی طرف بتایا گیا تھا؟ نبوت کے بارے میں۔ جی، اور کے بعد اپنے نبی سے پیار کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین نے پیار کا انداز عبدنا کہہ کے پکارا، یعنی اپنا بندہ۔ اپنا بندہ۔ ماشاءاللہ۔ جی، اور بتائیے کوئی بات؟ گرامر میں کیا پڑھا تھا؟ تو حاسبہ کی پہچان کیا ہوگی؟ یعنی قرآن میں اگر حاسبہ کے وزن پہ الفاظ آتے ہیں تو آپ لوگ پہچانیں گے کیسے؟ صحیح ہے، 4 ورڈ ہوتے ہیں، الف آئے گا، پہلے ورڈ کے بعد الف آ جائے گا۔ تو اگر مضارع میں کہیں آیا کہ یجادلون، ٹھیک ہے، تو یجادلون کو آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ حاسبہ کے وزن پہ ہے؟ سر وہی یا پہ پیش ہوگی اور پھر الف بھی آئے گا۔ لیکن اس میں یا پہ تو پیش تو مزید ہی میں وہ تو ہوگی ہی جن میں 4 حروف ہیں، تو یا کے بعد فوراً جو حرف ہے نا وہ کون سا ہے؟ جیم ہے، تو جیم کے بعد الف، وہ جو الف پیچھے تھا وہ ادھر ہی رہے گی، جیسے یجاہد، دیکھیں جاہدہ تھا، جاہدہ میں، تو مضارع میں کیا ہے؟ یجاہد۔ ہاں، مضارع کی علامات کے بعد جو حرف ہے نا تو وہ اصل میں اس کا پہلا ہی ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگی؟ وہ اس کی علامت ہوگی، وہ جو الف اضافی تھا وہ ساتھ رہے گا۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف، تو اس سے پہلے ہم پچھلے 3 صفحات کے اشارے دہرائیں گے۔ میں اگر پوچھ لوں کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کو ابھی تک جو 2 صفحات پڑھے تھے اشارے زبانی یاد ہیں ویسے؟ ماشاءاللہ۔ میں لاسٹ فرائیڈے کو میں ایک جگہ پہ اور کلاس پڑھانے گیا تھا، وہاں جو چل رہی ہے وہاں کسی کو بھی اشارے زبانی یاد ہے؟ چلیے الحمدللہ، یہاں کافی سے لوگوں نے ہاتھ اوپر کیا کہ ہمیں ابھی تک جتنا پڑھا، آگے والا جب آئے گا تو دیکھا جائے گا، لیکن ابھی تک جو پڑھا ہے الحمدللہ وہ آپ میں سے کافی لوگوں نے کہا کہ ہمیں اشارے یاد ہیں، تو اسے سب کلاس ریگولر آئیں گے انشاءاللہ۔ سر وہ ایک ہی چھٹی ہوئی ہے، نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ جی، آپ کہہ بھائی پہلے صفحے کی اللہ کی تعریف، سارے ہدایت کی دعا، ہدایت کی دعا، متقین کے لیے ہدایت، متقیوں کے لیے ہدایت، متقین کی صفات، متقیوں کی صفات، کافرین کو ہدایت نہیں، کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف، فسادی اور بیوقوف دور رکھے۔ صفحہ نمبر 3 کی کون پڑھائے گا؟ چلیے آپ۔ آپ کی مثال، آپ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ یہ 3 صفحات آپ کے کیا ہو گئے؟ مکمل ہو گئے۔ اب ہم آج چلتے ہیں، اچھا کوشش کریں ان صفحات کو آیات، لازماً آیات سے لنک کر کے دیکھیں، ٹھیک ہے؟ جیسے نا بارش کی مثال، او کصیب من السماء فیہ، پھر قرآن کی دعوت، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، قرآن کا چیلنج، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ آپ ایسے اگر کر لیں گے تو ایک تو پڑھتے ہوئے بہت مزہ آتا ہے، دوسری چیز ایک طرف پڑھتے ہوئے مزہ آتا ہے، دوسرا اگر آپ عربی ٹیکسٹ سمجھ رہے ہیں اس کو پڑھنے کا انداز بہت مختلف ہوتا ہے بنسبت سے کہ آپ عربی پڑھ کے پھر ترجمہ پڑھیں، بہت بڑا فرق ہے۔ آپ کوئی صورت ایسی کہ جس کا آپ عربی براہ راست سمجھتے ہیں اس کو پڑھ کے دیکھیں، اور کوئی ایک صورت ایسی پڑھیں کہ جس کی آپ کو عربی نہیں آتی ہے یا عربی اس کی عربی آپ سمجھتے نہیں تو آپ ترجمے سے اس کو پڑھ لیتے ہیں، آپ ترجمہ بھی پڑھ کے دیکھیں، آپ ڈائریکٹ عربی پڑھ کے دیکھیں، آپ کو دونوں میں فرق محسوس ہو جائے گا۔
یہ کتنا بڑا فرق ہوتا ہے، صرف پڑھنے کے انداز میں ہی انسان کے لیے کتنا فرق ہو جاتا ہے اگر آپ اس کی عربی کو سمجھتے ہیں۔ آج ہم صفحہ نمبر 4 شروع کریں گے۔ صفحہ نمبر 4 کے اشارے پہلے میرے ساتھ پڑھیے۔ وعید و بشارت، وعید و بشارت، مچھر کی مثال، مچھر کی مثال، گمراہ کون، گمراہ کون، کفر کیسے۔ کفر کیسے۔ وعید و بشارت، وعید و بشارت، مچھر کی مثال، مچھر کی مثال، گمراہ کون، گمراہ کون، کفر کیسے۔ کفر کیسے۔ وعید و بشارت، وعید و بشارت، مچھر کی مثال، مچھر کی مثال، گمراہ کون، گمراہ کون، کفر کیسے۔ کفر کیسے۔ اب ہم ان کو ٹی پی آئی کے ذریعے، یعنی اپنے دائیں ہاتھ کی کون سی فنگر ہے، یعنی سیکنڈ فنگرز کے لحاظ سے دیکھیے جو تھرڈ بن دی ہے، لیکن ذرا ہم تم کو بھی ساتھ ملانا ہے۔ تو پڑھیے وعید و بشارت، وعید و بشارت، مچھر کی مثال، مچھر کی مثال، گمراہ کون، گمراہ کون، کفر کیسے۔ کفر کیسے۔ وعید و بشارت، وعید و بشارت، مچھر کی مثال، مچھر کی مثال، گمراہ کون، گمراہ کون، کفر کیسے۔ کفر کیسے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آج ہم پہلا اشارہ پڑھیں گے جو کیا ہے، وعید و بشارت۔ اس کا پچھلے آیات سے تعلق یہ ہے کہ اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے بارے میں شک کرنے والوں کو، یا وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، ان کو چیلنج دیا تھا کہ وہ قرآن کی جیسی کوئی ایک صورت لے کر آئیں۔ اور اب اللہ رب العالمین قرآن کو قبول نہ کرنے والوں کو ان کو ایک دھمکی دے رہے ہیں، یا ان کو ایک وارن کر رہے ہیں، ان کو ڈرا رہے ہیں، اور پھر جنہوں نے اس کو قبول کیا انہیں خوشخبری سنانے کی اس کے بدلے میں انہیں کیا ملنا ہے۔ تو گویا کہ وعید و بشارت، وعید کس کے لیے جو اس کو جھٹلا رہے ہیں، اور بشارت کس کے لیے ہے، خوشخبری جو ایمان لا چکے ہیں اور اس پر عمل کر چکے ہیں۔ تو دونوں چیزیں اس ایک سبق میں سر دونوں چیزیں سر ساتھ ہی آتی ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کا ڈراوا ہے تو فوراً جنت کا ذکر جنت کا بھی ذکر، یہ اللہ تعالیٰ کو اسلوب جب جنت کا ذکر کیا، جنت جہنم کا بھی کیا ہے، نیکوکاروں کا کیا ہے، بدکاروں کا بھی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دونوں کا مطلب ذکر کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اسلوب انداز ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ڈرانا بھی ضروری ہے، لیکن بہت زیادہ نہیں ڈرانا چاہیے، ساتھ ساتھ خوشخبری بھی دینی چاہیے، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ آج کی آیات پہلے ان کو غور سے سن لیجیے گا، پھر ظاہر آپ نے ان کو پڑھانا ہے تو غور سے سنیے گا، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ پڑھائیں گے تو کون پڑھائیں گے آپ میں سے پہلے؟ چلیے آپ سے شروع کرتے ہیں جی، پڑھائیے سارے کلاس کو، بے شک لمبا نہیں کیجیے، تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھائیے جی، ڈائریکٹ شروع کرتے ہیں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أعدت للكافرين. نیکسٹ آیت کون پڑھائے گا؟ چلیے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وبشر الذين آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. نیکسٹ ابھی کون پڑھائے گا؟ ولهم فيها أزواج مطهرة وهم أزواج
बाकी लोग भी ना, ये तो जो पहले से पढ़ते हैं वही पढ़ा रहे, अभी तक मैं देख रहा सर हूँ। पता नहीं डर लगता आता तो है, अब नहीं, सब यही तो डर तो निकालना है, आता है सभी को आता है, अगर पढ़ेंगे तो तभी तो ठीक हो जाएगा ना। तो इसमें बिल्कुल आप लोग ना चलिए आने से पहले भी मैं इससे एक दिन पहले सबक भेज दो ताकि आप लोग अगला सबक तैयार करके आ जाए। सही है। पढ़ते अच्छे हैं तरीके से सर घर पे, लेकिन बस यहाँ पर आपके आके- सामने घबराहट हो जाती है। कुछ नहीं है, बिल्कुल बेफिक्र है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अब हम तर्जुमा करते हैं लफ्ज़ के। फा का माना क्या पड़ा हुआ है? बस इन का माना अगर लम तफ़अलू, लम ना के महीने में आता है। लम ना का माना है तफ़अलू का इशारा क्या होगा? तफअलू, वो सॉरी तफअलू, तफ़अलू। नहीं, इन लम को छोड़ दे, सिर्फ तफ़अलू बदल। तो ये तो तफ़अलू आपने कहीं ऐसा पढ़ा ही नहीं है। ये देखें इशारा आप लोगों ने किया ठीक है, ये वाला ना, हाँ, लेकिन वो आपने तफ़अलू ना पढ़ा, तो तफ़अलू कहाँ पढ़ा आपने? वो फाइल पे जमा की अलामत क्या है यहाँ? वाव है तो वाव अलिफ कहाँ? तफ़अलूना, माजी वाला वो है, जमा है और आगे का लगा हुआ है। सर वाव ने भी जमा की निशानी होती है। बिल्कुल अच्छी बात आपने बताई है, बिल्कुल दुरुस्त बताया आपने। वाव अलिफ जमा ही की अलामत है। तो चलिए ये चीज़ हम पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है, हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन समझ लें अभी एक मिनट कि जहाँ भी आपको मुजारे के फेल के साथ, फेल मुजारे की जमा हमने वाव से पढ़ी है सवाए नफ़अलू की, यानी यफ़अलूना पढ़ी है और तफ़अलूना पढ़ी है। इसी तरीके से हाँ, उसको तो नफ़अलू उसको छोड़ दे। इसी तरीके से फ़ाइल की जमा भी फ़ाइलून पढ़ी है और मफ़ऊल की जमा क्या है? मफ़ऊलीन पढ़ी है, सॉरी मफ़ऊलून पढ़ी है, और मफ़ऊलीन भी आएगी और फ़ाइल। तो जिन जिन के आखिर में वाव नून आता है वो अक्सर नून चला जाता है, उसके पीछे कोई वजह होती है। तो जहाँ वो नून चला जाएगा ना तो वो पीछे अपनी एक अलामत के तौर पर एक चीज़ छोड़ के जाएगा, अलिफ छोड़ के जाता है सर, वाव अलिफ छोड़ के अलिफ छोड़ के जाता है। तो फिर आपने इस को देखे ये परेशानी नहीं कि इसके आखिर में ना नहीं है, तो फिर इसका इशारा भी यही है तफ़अलू। आपने ठीक किया है। तो ये वाव ये नून चला क्यों गया ये हम पढ़ेंगे आगे जाके, वक्ती पर आसानी के साथ ये लम की वजह से चला गया। मतलब सर हमने बताया ही समझाना नहीं लेकिन है। आप जी जी बिल्कुल समझा रहा हूँ, और आपने दुरुस्त बताया, आपने भी जवाब दुरुस्त आया है, आपने दुरुस्त जवाब दिया आपने। तो ये लम के बाद जब भी फेले मुदारे आएगा ना तो उसके वाव आखिर वाला नून चला जाएगा। मतलब लम के बाद। हाँ, ये असल वजह इसकी लम है। और भी हैं, और वो जो भी हम आगे पढ़ेंगे इस अपने इस कोर्स के अंदर, वो कौन कौन से हुरूफ होते हैं जो इसके साथ कुछ छेड़खानी करते हैं, या इसके हुरूफ कहीं चेंज हो जाते हैं, कहीं इसके हरकत चेंज हो जाएंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक हो गया? लेकिन वो ला पीछे लगा हुआ नहीं है, अगर ला लगा होगा तो हम ये करेंगे। ये लम की वजह ये से लम है, तो लम किसी को मना नहीं करता। उसमें अलिफ आता है क्या? किसमें? हाँ, हाँ, ला तफ़अलू, लेकिन वो ला है ना, सही। वो अब नहीं है, आप मना कर रहे हैं, तो यहाँ मना तो नहीं कर रहे आप इसको, तो ये नफी है। लम तफ़अलू तुम नहीं कर सके, फ़इन लम तफ़अलू, मतलब ये जो है नहीं कर सके में बात हो रही है, वो कहता है मत करो। हाँ, वो ऑर्डर है ना, नेगेटिव में मना करना है। तो फ़इन लम तफ़अलू इसका माना बस अगर तुम नहीं कर सको या तुम नहीं कर सके, दोनों बातें दुरुस्त हैं। वलन तफ़अलू, ये जो है ना लफ्ज़ जब लन लग जाता है तो इसका माना भी नहीं है, एक बात, इसका माना भी नहीं है, नॉट है, लेकिन आपने पढ़ा था ये विल नॉट है। जोर देने में आएगा। एक तो जोर देगा, लेकिन दूसरी एक और पॉइंट, विल से क्या मुराद होती है? सिर्फ मुस्तक़बिल की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात नहीं है। तो जो मुदारे है वो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों होते हैं ना, लेकिन जब इसके आगे शुरू में आ गया वलन तफ़अलू, एक तो कि हरगिज़ कर सकोगे, नहीं कर सकोगे, मुस्तक़बिल की बात है, यानी आज भी नहीं कर सके और आज के बाद भी नहीं कर सकोगे। वलन तफ़अलू, और तुम हरगिज़ ना कर सकोगे। इसमें प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों नहीं, हरगिज़ में तो जोर है और लन की वजह से सिर्फ फ्यूचर की बात हो जाएगी। तुम हरगिज़ नहीं कर सकोगे, ठीक है। फत्तकुन नार, जब नहीं कर सकोगे तो इसे डरो ना। फा का मतलब बस, इत्तकू, इत्तका से है, इत्तकू तुम सब डरो बचो, नावा आग से, तो फत्तकुन नावा बस बचो आग से, अल्लती जो, तो बोले कि नार अरबी में किस बतौर क्या इस्तेमाल होती है? मुअन्नथ इस्तेमाल होती है।
وہ کون سی مؤنث ہے کیا ہے ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں ہم نے صرف علامات سے پہچانا ہے فی الحال ٹھیک ہے. تو فتقوا النار پس بچو آگ سے التی جو یا جس کا التی جو وقودها وقود سے کیا مراد ہو جائے گا ہاں مؤنث ہوگی اور وقود ایندھن ہا کا مطلب کس کا آگ کا ایندھن الناس انسان الناس سے مراد انسان والحجارۃ اور اللہ ہم سب کو نصیب کرے. حجر اسود تک جیسے نا حجر عربی میں کس کو کہتے ہیں حجر سے کیا مراد ہے پتھر اس کی جمع کیا ہے حجارہ. یہ وہ واحد مؤنث والی نہیں سمجھیے گا آپ اس کو ٹھیک ہے کہ جس کے آخر میں گول آتا ہے وہ واحد مؤنث ہے وہ والا یہاں پہ مراد نہیں ہے. یہ جمع ہے دراصل خود حجر کی جمع حجارہ اور وہ نار جو ہے وہ عدت تیار کی گئی ہے. وہ عدت کا کیا معنی ہے تیار کی گئی ہے. وہ عدت کا اشارہ کر سکتے ہیں آپ لوگ سوچیں نا ابھی سوچیں تھوڑی دیر کے سوچتے رہیں بولے نہیں 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 وہ عددا ڈبل دال سے اگر کرتے تو شاد کسی کے معنی نہیں عددا ٹرپل دال اکثر کس کا وجہ ہے نا کیا ہوگا اس کا سر یہ مؤنث سے اشارہ کیا ہوگا ایک تو ڈسکشن کرنا ہے ابھی تک صرف ایک بہن کا اشارہ دوسرا صرف ایک کا ہاں دو ہو گئے آپ سارے دیکھ رہے وہ دو کون ہیں ہمیں بھی دیکھے کر لینا. چلیے پہلی جو بات یہ ہے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے وہ بار بار بتایا گیا ہے کہ جس بھی فعل کے آخر میں تا ساکن ہو وہ واحد مؤنث غائب فعل ماضی ہے. ابھی تک تو یہیں تک رکے نا آپ نا پہلی چیز جو سمجھانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس بھی فعل کے شروع میں وہ میں نے اس لیے کہ بعض لوگوں نے اشارہ ادھر بھی کیا ہوا تھا تو ان کو بتا رہا ہوں کہ ضروری نہیں کہ او آ گیا تو آپ ادھر اشارہ کریں یہ ضروری نہیں ہے. آپ نے او کو دیکھیں یہاں اشارہ کیا نا تو ٹھیک ہے. تو جس بھی فعل کے آخر میں تا ساکن آ جائے تو وہ شروع میں بے شک او آ کچھ بھی لگا ہو وہ یہ اشارہ ہوگا اس کا. لیکن دوسرا آپ نے دوسری چیز نہ دیکھی جس میں آپ پریشان ہوئے وہ مجہول ہے تیار کی گئی ہے یہ اشارہ وہ دیکھیں نا یہ زبر ہے اعدت یہ غلطی ہو گئی ویسے تو اشارہ مؤنث تھا یوں ہونا چاہیے تھا یوں کیوں جائے بس یہ ایسے سے ایسے کرنا تھا. تو تیار کی گئی ہے للکافرین کافرین کے لیے کس کے لیے تیار کی گئی ہے کافرین کے لیے تیار کی گئی ہے ہاں پہلے ماضی مجہول ہے واحد مؤنث. تو پہلی جو بات ہے پچھلا جو تھا چیلنج جو تھا 1450 سال گزرنے کے بعد بھی آج تک اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے شاید بہت اٹھے ہوں گے لیکن اس کو کچھ بھی نہیں کر سکے. اس کے مقابلے میں قرآن کے مقابلے میں کوئی صورت یا کوئی ایک آیت تک نہیں لا سکے. اس پہ بات پیچھے سبق پہنچ چکی تھی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے لوگ کے زمانے میں آپ علیہ السلام کے زمانے میں عرب کے لوگ جو تھے وہ فصاحت اور بلاغت کے باقاعدہ عربی زبان کی بات کریں گے ہم وہ ماہر تھے. اور اسلام کی دعوت کا ذرا سوچئے نا کہ اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے انہوں نے کس درجے کی کون سی کوشش نہیں کی ہے. کہیں کوئی کسر ان سے جتنا ان سے ہو سکتا انہوں نے چھوڑی نہیں ہے. تو یہ تو سب سے آسان کام تھا. کوئی جنگ نہیں لڑنی تھی, کوئی مباحثہ نہیں کرنا تھا, کوئی مار پیٹ نہیں کرنی تھی, بس سیدھی ایک صورت لانی تھی بس تو بات ختم ہو جاتی. لیکن یہ آسان کام ہونے کے باوجود وہ یہ نہیں کر سکتے تھے اس لیے کہ یہ کلام کس کا کلام ہے اللہ رب العالمین کا کلام ہے. تو اس میں اس کے مقابلے میں کسی قسم کی صورت ہے وہ ایک آیت بھی نہیں لا سکتے ہیں. اور بات ہے التی وقودها الناس والحجارہ یعنی آگ سے ڈرو. اور آگ جو ہے یہ تو ہم اسباب کی دنیا میں دیکھتے ہیں, دنیا کے اندر جب دیکھتے ہیں کہ جو لکڑی سے جلائی جاتی ہے یا کوئلہ وغیرہ سے جلائی جاتی ہے آگ, مگر جہنم کی آگ اس کا جو ایندھن ہوں گے وہ انسان ہوگا اور وہ پتھر ہوں گے. اور اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے اس جہنم کی آگ سے. بہت ہی مطلب ہم اس کو اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے کہ کس درجے کی وہ سخت ترین آگ ہے, دھڑک دینے والی آگ ہے. انسان کو مطلب آگ تو دنیا کی آگ بھی انسان کو جھلسا دیتی ہے, چھوڑتی کیا ہے. لیکن وہاں پر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے یا پریشانی کی بات ہے, اللہ ہم سب کو اسے محفوظ رکھے کہ اس آگ سے جلنے کے باوجود انسان نے مرنا نہیں ہے, وہ موت کو ذبح کر دیا جائے گا. تو ایک اس کی جو تکلیف ہے اس آگ کی
یہاں دنیا میں تو ہوگا چلے آپ جل گئے بچ گئے, جب نکل گئے تو بچ گئے, یا اسی میں رہے تو ختم ہو گئے, تو پھر تکلیف کس بات کی. لیکن وہ ایسی آگے کہ جس کی تکلیف نہ ختم ہونے والی ہے, وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گی, اور موت نے نہیں آنا ہے. کیونکہ موت کو جب جنت میں چلے جائیں گے, اشاری حدیث مبارکہ آپ نے پڑھ لی ہے ابھی سے, اور جہنم میں چلے جائیں گے, تو دونوں موت کو لایا جائے گا, کیا کر دیا جائے گا, ختم کر دیا جائے گا, دبا کر دیا جائے گا. اللہ رب العالمین ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے. اور جہاں پر روزانہ ہم کئی دن بلکہ روزانہ کئی کچھ اعمال کرتے ہیں, کئی کام کرتے ہیں اپنی اس دنیا کے لیے, وہیں پہ کچھ اعمال اپنے آخرت کے لیے بھی کر لیجئے. اور دنیا کے اندر ہم وہ اسباب سہولتیں اکٹھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم لوگ کہ جو ہمیں نقصان سے بچانے والے بنے. ہم وہ کام کرتے ہیں کہ جو ہمیں نقصان سے کیا کرنے والے ہوں, بچانے والے ہوں. ہم وہ سہولتیں مہیا کرتے ہیں, ہم ہر طرح کے شر سے بچنے کے لیے پوری کی پوری کوشش کرتے ہیں. تو وہیں پہ میں کہوں گا کہ 24 گھنٹے ہم لگاتے ہیں, بلکہ اپنی زندگیاں لگاتے ہیں خود کو محفوظ اور اپنے ایک مکان, ایک سہولت کے لیے. تو وہیں پہ کچھ اوقات لگا دیجئے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے. اگر ہم ایسا بھی نہیں کر سکتے تو پھر ہم سے بڑا بے وقوف شاید کوئی اور دنیا میں. تو اس آگ سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے, جہنم کی آگ سے. اور وہاں پر پتھر بھی اسی آگ کا ایندھن ہوگا. یہاں غالباً جن پتھروں کا ذکر ہے شادی سے مراد وہ بت بھی ہیں کہ جن کی وجہ سے کفار ان بتوں کی پوجا کر کے اور ان پہ یقین رکھتے تھے کہ یہ ہمارے یہ کام کریں گے. تو اللہ رب العالمین ان بتوں کو بھی جب وہاں پہ پھینک دیں گے تو وہ اس بت کو وہاں پر دیکھ کر اس کافر کی تکلیف میں اور اضافہ ہوگا کہ اسی کی عبادت کرنے کی وجہ سے اگر آج میں یہاں پر تو یہ بھی یہاں پر ہے, تو گویا کہ اس کی وجہ سے میرا کیا سارے کا سارا نقصان ہو گیا. حقیقت کیا ہے واللہ اعلم. ترجمہ کیجئے گا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, پس اگر تم نہ کر سکو, وَلَمْ تَفْعَلُوا, اور تم ہرگز نہ کر سکو گے, فَاتَّقُوا النَّارَ, تو ڈرو آگ سے الَّتِي وَقُودُهَا, جو ایندھن ہوگا اس کا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, انسان اور پتھر, أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ, جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. یہ ہو گئی نا بعید. اب سناتے ہیں خوشخبری. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا, بشر کیا ہوگا, بشر کا اشارہ, سوری ہاں یہی ہے بس سوچتے جائیں. کچھ لوگوں نے ٹھیک کر دیا ہے, کچھ تو کبھی تک سوچ رہے ہیں کس کے وزن پہ. چلیے رک جاتے سوچیں. اب آپ اس میں کنفیوژن ہے کدھر ہے, کیا ہے, ادھر ہے, یہ کیا. چلیے اب چلتے اس کے وزن پہ. میں نے پوچھنا نہیں تھا, اگر میں نے اس کے باب نہ پڑھایا ہوتا تو اس کا مطلب اس کا باب ہم نے کیا کیا ہوا ہے, پڑھا ہوا ہے. اب اس کے باب کی طرف جائیں آپ, اس کا یہ کس باب سے ہے. چلیے بشیر سے آپ اس کی پہلی چابی تو یہ کیا ہوگی, بشرا. کیا ہوگی, پھر بولیں, تو کس کے وزن پہ ہے, علامہ سے چابی بنائیے. تو سر یہ یوں ہے, نہیں دوبارہ پڑھیں. یہ تو معلم ہے نا, اچھا معلم ہے, معلم, معلم, تعلیم. دیکھیے کیا ہے, پہلا کیا ہے, علامہ. پہلا کیا ہے, اب علامہ اور بشرا, گویا کہ یہ پہلا ہوگا بشرا, تو گویا کہ بشرا علامہ کے وزن پہ یا اس اشارے سے نہیں ہے. اس کا مضارع ہے یعلمو, تو کیا ہو جائے گا, سارے بولے کیا ہوگا, علم. تو یہی تو تھا نا, ہاں, علم بشر. آخری ساکن ہے, اس سے پہلے زیر ہے, تو یہ امر ہے بشر. اس پہ تو زیر آ رہی ہے نا, تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آخری ساکن ہے, اس سے پہلے زیر ہے. ہاں آپ یہاں پر زیر کیوں ہے, آپ بشر لگا کر آگے الذین پڑھ نہیں سکتے. یہاں پر اس لیے میں نے تو پڑھا تو بشر ہی ہے, بشیر تو میں نے نہیں پڑھا ہے, تو یہ زیر آپ کو اکثر نظر آئے گی. صحیح ہے سر, بس دماغ میرا تو اس کی وجہ سے. اچھا جانی آپ اس حرف کی حرکات پہ چلتے رہے. نہیں یہ اصل ہے بشر, ٹھیک ہے. تو خوشخبری سنا دیجئے, بشارت دیجئے. الذین آمنوا, آمنوا کا اشارہ کیا ہوگا, آسان ہے, ذرا سارے کیجئے.
ڈر لگ رہا ہے پڑھتے ہوئے. چلیے پتہ ہے کیا ہوگا اس کا اشارہ؟ آمنہ سے. چلیے زیادہ آگے نہیں جاتا, مجھے یہیں پہ بتا دیجیے کہ کس باب سے بس. آمنہ فتح چلیے آگے چلتے ہیں. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, واہ کا کیا مطلب ہے؟ عاملو تو میرے خیال میں بالکل مشکل نہیں نا. عاملہ یہ عملہ نہیں پڑھیے, عاملہ ہے یہ. عاملہ آسانیاں کی تو عاملہ سے چابیاں یا عاملو پڑھا ہی نہیں یا عاملو پڑھیے. عامل الصالحات یعنی وہ علم تب ہوگا جب عین لام اور میم ہوں گے. یہاں عین میم اور لام, یہ دونوں ہیں, دونوں اکٹھے. چلیے پڑھیے. عامل معمول عمل, ٹھیک ہے. اور وعامل الصالحات, اور کیا کیے؟ نیک اعمال کیے, مراد نیکیاں کی. پہلی چیز دو ہو گئی, آمنو اور عامل الصالحات. ان کے لیے کیا ہے؟ ان لہم جنات, ان کے لیے کیا ہے؟ باغات ہیں. جنات ہیں, باغات ہیں, اور ایسے باغات ہیں تجری من تحتها الانہار. تجری کا اشارہ کیا ہوگا؟ سوچتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے سوچ تو لیں, سوچیں, تھوڑی دیر سوچیں. ابھی اشارہ نہ کریں, ساتھ میں ہاتھ نیچے کریں, تھوڑی دیر سوچیں. تجری کا اشارہ کیا؟ اب چلیے اشارہ کیجیے. تجری چلیے نیچے کریں. میں پھر دوبارہ بتا دیتا ہوں آپ کو کہ جس کے فعل کے شروع میں تا ہو جائے گا تو وہ فعل مضارع ہے. پہلی بات سر وہ تو میں یوں ہوگا. ٹھیک ہے, میں ادھر ہی آ رہا ہوں. اس کے لیے آپ نے دو اشارے کرنے ہیں, یا تو یہاں کرنا ہے یا تو یہاں کرنا ہے. یہاں کریں گے تو میل مخاطب کے لیے, یہاں کریں گے تو فیمیل غائب کے لیے. تو یہاں پر تجری بہتی ہیں, تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ ایسے. اس کا لفظی معنی ہے بہتی ہے. لفظی ترجمہ اگر میں کہوں گا, لیکن ظاہر ہے انہار کی وجہ سے کہ ہم اس کا ترجمہ کریں گے بہتی ہیں. جمع مکسر ہے نا یہ آپ آگے پڑھیں گے. تو تجری بہتی ہیں من تحتہا, تحتہا اس کے نیچے سے, الانہار. ہاں یہ تو مجھول نہیں ہے. اچھا یہ تحتہا ہا سے مراد کون ہے؟ ہاں جنات. ہا سے مراد کیا ہے؟ باغات ہیں. ہم لوگ جنات تجری میں تحت الانہار, اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. کلما جب بھی, یہ جب کبھی. کلما کا ترجمہ کیا ہے؟ جب کبھی. رزقو منہا, رزقو کا مطلب ہے انہوں نے رزق دیا. چلیے اس میں یہاں میں آپ کو مشکل میں نہیں ڈالتا ہوں, وہ کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. رزقو کا کیا معنی ہے؟ اور یہ ہو گیا رزقو, انہیں رزق دیا گیا. لفظی معنی رزق دیا گیا, لیکن کلما کی وجہ سے کہ رزق دیے جائیں گے ہو جائے گا ترجمہ. اچھا کلما کی وجہ سے. ہاں کلما کے, جب کبھی انہیں رزق دیا جائے گا, یہ پاسٹ کی بات نہیں رہے گی. یہ کس کی وجہ سے ہو گیا؟ کلما کی وجہ سے. اس لیے آسانی کے لیے آپ کے ساتھ تینوں اسٹیپس موجود ہیں. رزقو, رزقو, کلما. سمجھ گئے؟ لفظی ترجمہ پڑھیں لیکن ساتھ ساتھ کوئی امیجن بھی کرتے جائیں اخیر کے طور پر کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں. کلما رزقو منہا, جب بھی کبھی ان سے دیا جائے گا, انہیں کیسے؟ ان باغات سے. من ثمرۃ, کوئی پھل کھانے کے لیے, کوئی بھی پھل دیا جائے گا. رزقاً, کھانے کے لیے. رزق, رازق, مرزوق, رزق. تو جب بھی کبھی انہیں کچھ بھی کھانے کے لیے ان پھلوں میں سے دیا جائے گا تو قالو, وہ کہیں گے. یہ بھی کلما کی وجہ سے ہی ہے, قالو انہوں نے کہا, لیکن یہاں قالو وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل, یہ تو وہی ہے جو تھوڑی دیر پہلے, یہ جو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا. رزقنا, یہ بھی وہی ہے, ایسے ہو گیا اس کا اشارہ. ٹھیک ہے, رزقنا ہمیں دیا گیا تھا اس سے پہلے, من قبل اس سے پہلے. تو حالانکہ انہیں وہ نہیں دیا گیا. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا, وَأُتُوا, اور انہیں دیا گیا بِهِ مُتَشَابِهًا, اس سے ملتا جلتا. مشابہت میں تو تھا لیکن ویسا یا وہی نہیں تھا. وَلَهُمْ فِيهَا, اور ان کے لیے فیہا, اس جنت میں, ازواج مطہرہ. یہاں پر بھی ترجمہ یہی لکھا ہوا ہے پاکیزہ بیویاں ہوں گی,
لیکن زوج جو ہے یہ تھوڑی سی سمجھنے والی بات ہے، عربی میں صرف عورت کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے، جی دونوں کے لیے خالصتاً عورت کے لیے جب لفظ استعمال کیا اللہ نے تو قرآن میں امراہ کا لفظ استعمال ہے، امراۃن، ٹھیک ہے، اور زوج سے مراد اصل میں جوڑا ہوتا ہے، دونوں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، زوج سے مراد کیا ہے؟ میل اور فیمیل دونوں اس کے اندر شامل ہیں۔ اب اس میں بات اکثر ترجمہ کہتے ہیں صرف اور صرف اگر بیوی کہتے ہیں تو پھر بیویاں کہاں جائیں گی؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیونکہ قرآن میں یہ اسلوب ہے، اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی مذکر اور مؤنث دونوں کو مخاطب کیا ہے تو جمع مذکر کے صیغے سے استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو پیچھے پڑھا ہے نا کہ جب بھی کبھی انہیں رزق دیا جائے گا تو اس سے مراد بھی صرف اور صرف مرد نہیں ہے بلکہ کون ہے؟ دونوں شامل ہیں، جو بھی وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ٹھیک ہے، جو بھی لوگ میل ہوں یا فیمیل ہوں آمنوا اور عملوا الصالحات ہیں تو ان کے لیے لہم جنات، ان کے لیے تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے کلما رزقوا منها من ثمرات رزقا، تو یہ ساری باتیں دونوں کے لیے، ٹھیک ہے، تو وہم فیہا۔ اور اچھا پھر دوسرا سوال یہاں پہ یہ اکثر آپ سے پوچھا جا سکے گا بلکہ آپ آ ہی ہے تو پھر آگے مطہرہ کیوں آ گیا ہے؟ تو مطہرہ تو مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے جی، اس کا جواب بھی یہی پر ہے، یہ جو ازواج ہے یہ ہم پڑھیں گے آگے، یہ جو ازواج ہے زوج کی جمع ہے ازواج، اگر آپ لفظ زوج کی جمع ازواج بناتے ہیں نا تو آپ دیکھیں تو جو واحد کا لفظ زوج وہ ٹوٹ گیا، ہاں یہ جمع کیا ہو گیا؟ مکسر، تو جمع مکسر کے لیے آپ واحد مؤنث کا صیغہ استعمال کریں ہمیشہ سر، ہمیشہ، سوائے کہیں کہیں اللہ وہ ہوتا ہے نا کہ اصول ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن اصول ہے یہی کہ جب بھی آپ واحد جمع مکسر کا ذکر کریں گے نا تو واحد مؤنث کا صیغہ استعمال کریں، جمع مکسر کے ساتھ آپ کا مطلب ہے کہ واحد مؤنث واحد مؤنث، واحد مؤنث ہے، یہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس لیے یہاں ازواج کے لیے مطہرہ، اس طرح سے عورتوں کے لیے مطہرہ، تو اگر دوسری بات میرا یہیں پہ پھر دوسرا سوال میرا پھر بنتا ہے، اگر اس سے مراد ہم صرف خواتین لے لیں اور جمع لے لیں تو پھر مطہراتن مطہرات آنا چاہیے، ہاں اگر صرف خواتین ہو تو آگے جمع ہونا چاہیے ان کے لیے نا، تو واحد کیوں ہو پھر ازواج مطہرہ؟ اس لیے کہ یہ جمع مکسر ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اسے جمع اگر صرف مؤنث کی بات ہوتی ہے مطہرات، مطہرہ کی جمع کیا ہے؟ واحد مؤنث، ہاں تو یہ واحد مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے، وہم فیہا، اور وہ سبھی اس میں جو ہیں مؤنث ہیں مذکر ہیں سارے خالدون، فیہا اس جنت میں، خالد کی جمع ہے خالد، خالدون کا اشارہ کر لیں ویسے ایک آدھ، خالدون، ہاں فاعل، خالد، کیا فرق ہے دونوں کے وزن میں؟ یہ ہے فاعل، خالد، خالدون، خالدون تو اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، سبحان اللہ۔ خوشخبری ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، صرف ایمان نہیں بلکہ اس کے ساتھ بھی کیا کیے؟ نیک اعمال، جنہوں نے یہ دونوں کام کیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سبحان اللہ، خوشخبری سے رہیے اہل ایمان کو اور ایمان کے ساتھ عمل والوں کو، یعنی صرف ایمان نہیں، ایمان کے ساتھ کیا ہے؟ عمل بھی ہے، اور آپ سورۃ العصر میں بھی پڑھ چکے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کیا ہے ان کے لیے؟ اللہ رب العالمین ان کا اکرام کرے گا اور انہیں عزت عطا کرے گا، اور مختلف قسم کی نہریں، اب تصور کریں ذرا سارے اس کو تو کہاں ہم اس انداز سے تصور میں لا سکتے ہیں کہ آپ کی جنت کس درجے کی جنت ہوگی، اور جو ادنا کہنا نہیں چاہیے بلکہ جو سب سے نیچے والا درجہ ہے جنت کا جس جنتی کے لیے، تو اس کی جنت بھی جو ہوگی وہ دنیا اور وما بھی یہاں سے بہتر ہے، اس سے بڑی بھی ہوگی، تو تصور کیجیے جنت الفردوس کا پھر کیا حال ہے، اس سے اوپر کے درجات کی جنتوں کا کیا انداز ہوگا، ذرا سوچیے تو صحیح سے۔ اور ایک بات اپنے آپ سے احتساب کریں سارے کہ روزانہ ہم اپنی اس دنیا کے اندر اپنی سہولت کے لیے 24 گھنٹوں میں سے کتنا وقت نکالتے ہیں اور ہم اپنی جنت کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں، اور یہ دنیا حقیقت نہیں ہے، اس نے مجھے اور آپ کو چھوڑ دینا ہے، اور حالت یہ ہے کہ جس دن ہمارے جسم سے جان نکل گئی اس کے بعد 2 دن بھی ہم اس دنیا کے اندر کوئی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن اس جنت کے اندر میں نے اور آپ نے ہمیشہ 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 کے لیے رہنا ہے۔ تصور کیجئے ذرا ہم نے اس جنت کے لیے روزانہ کتنے منٹس، کتنے
اور گھنٹے وقف کیے ہوئے. اور اگر آپ اپنی زندگی پوری کا جائزہ لیں، جتنی زندگی گزار چکے ہیں ہم لوگ 20 سال 30 40 50 60 جتنی زندگی گزر چکی ہے، آپ اس زندگی سے موازنہ کر کے تو دیکھیے کہ آپ نے کتنا حصہ زندگی کا اپنے دنیاوی اس مسائل کے لیے، دنیا کی سہولت کے لیے کیا ہے، اور کتنے سال کتنے گھنٹے کتنے مہینے آپ نے صرف جنت کے لیے نکالے. تو پھر ہمیں خود اندازہ ہو جائے گا کہ ہم اپنے ساتھ کتنے مخلص ہیں کسی دوسرے کو چھوڑ دیجیے. اور وہ جنت کسی اور کے لیے نہیں ہے، میری اور آپ کی. بس ان شرائط پہ پورا اترنا ہے ہم نے. دنیا تو ہے ہی وہ دھوکے کا سامان. ہاں ایسے ہی ہے. لیکن اس کے لیے میں یہ بات بھی ضرور شاید پہلے کر بھی چکا ہوں، پھر کہوں گا، جنت کے لیے ہمیں مرنے کے بعد اعمال نہیں کر سکتے. وہ اعمال ہم نے یہیں پہ اسی دنیا میں اسی کے ساتھ کرنے ہیں سب کچھ. اور اسی لیے دین اور دنیا یہ علیحدہ علیحدہ چیزیں نہیں ہیں. یہی دنیا ہی کی جو زندگی، اسی زندگی کو آپ اس طریقے سے گزاریں گے کہ آپ دین اور وہ آخرت سب کچھ اسی کے نتیجے میں نکلیں. آپ کو یہ نہیں ہے کہ کچھ وقت کے لیے دنیا دار ہونا ہے، کچھ وقت کے لیے دیندار ہونا ہے، ایسا نہیں ہے اسلام. بلکہ آپ نے اپنی زندگی ہی اس طریقے سے گزارنی ہے کہ جس سے دنیا اور آخرت آپ کو دونوں مل جائے. اور اس کا ایک ہی آسان جو ایک ہی بات ہے وہ ہے اللہ کی اطاعت. آپ اپنی زندگی ساری کو جب اللہ کی اطاعت میں گزارتے ہیں تو پھر یہ دنیا اور آخرت دو علیحدہ چیزیں نہیں ہو جائیں گی. دین اور دنیا بھی علیحدہ چیزیں نہیں ہوگی، بلکہ آپ ہی کی ایک ہی زندگی ہے جو آپ اس زندگی کو گزاریں گے، اس دنیا کو گزاریں گے اس طریقے سے کہ وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت میں ہوگی، اور اسی کے نتیجے میں آپ کو کیا ملنا ہے؟ جنت ملنے. میں کل ہی ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، تو وہ ایک حدیث مبارکہ مجھے بھی غالی کا ذہن سے نکل گیا ہے کہ جب ایک نیک شخص کے لیے، اللہ ہم سب کے لیے ایسا کرے، موت کا وقت آتا ہے اس کے اوپر، تو بہت ہی خوبصورت شکل والے فرشتے اس کی طرف آتے ہیں، بہت ہی خوبصورت شکل والے، اور انہوں نے اس شخص کے لیے جنت سے کفن لایا ہوتا ہے، اور خوشبودار جنت کی خوشبو والا کفن لایا ہوتا ہے. سب سے پہلے آتے ہیں اس روح کو سلام کہتے ہیں اور اسے خوشخبری سناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اسے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں. اللہ ہمیں ایسے زندگی گزارنے کی توفیق دیتا ہے. اور پھر اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں ان کے ساتھ، اور اس شخص کے جسم سے روح کو نکالا جاتا ہے اس طریقے سے، اس میں الفاظ ایگزیکٹ کہ جس طریقے سے آپ ایک مشکیزہ گھڑا جسے کہتے ہیں نا پانی کا، آج کل تو زیادہ کولر وغیرہ استعمال ہوتا ہے، اس طریقے سے اس کو آپ ایک ہی وقت میں اس کو لڑتے ہیں تو یوں اس طریقے سے پانی نکلتا ہے، ایسے اس شخص کے جسم سے روح کو نکالا. اور پھر اس کی روح کو جب کفن کے اندر لپیٹ کے آسمان کی طرف لے جایا جا رہا ہے، تو راستے میں پھر جن فرشتوں کی ملاقات ہوتی ہے، ان فرشتوں سے جو اس روح کو لے جا رہے ہوتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کس خوش قسمت کی روح، کہتے ہیں فلاں نے فلاں کی ہے، اچھا اس میں جلدی آسمان پہ لے جائیے، اللہ رب العالمین اس سے ملاقات کا شوق ہے. جب آسمان دنیا پہ پہنچتے ہیں فرشتے، تو اس کے لیے پھر دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر یوں ساتواں آسمان. اور پھر واپس جب اس انسان کو قبر میں لایا جاتا ہے، یا وہ جو قبر کا وقت ہے وہ ضروری ہے کہ قبر کے اندر انسان دفن ہوگا تبھی ہوگا، تو سمندر بھی غالب ہوگا، اس کے لیے وہی عالم برزخ ہے. تو اس کو لایا جاتا ہے اور اسے پوچھا جاتا ہے، اس کی روح کو واپس لایا جاتا ہے، فرشتے آتے ہیں، اسے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی من ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتے ہیں ربی اللہ، میرا رب تو کون ہے؟ میرا اللہ. میری بہنوں، اس سوال کے جواب کے لیے عربی آنا ضروری نہیں ہے. ربی اللہ کہنے کے لیے عربی آنا ضروری نہیں ہے. ہم میں سے ہر ایک کو تینوں سوالوں کے جواب آتے ہیں، لیکن ان تینوں سوالوں کے جواب کا تعلق میری اور آپ کی زندگی سے ہے، رٹ کر لگا کر سوال کے جواب یاد کرنے سے نہیں ہے. اگر زندگی میں رب کو پہچانا اور اسی کی اطاعت میں زندگی گزاری تو پھر انسان کہے گا ربی اللہ. اگر رب کی اطاعت، رب کو پہچانا ہی نہیں، جب میں یہ بات سوچتا ہوں کہ رب کو پہچانا ہی نہیں اللہ کی قسم، تو مجھے اپنے ملک کی اگر میں بات کروں 90 سے اوپر 95% تک جا سکتے ہیں، شاید ہمارے مسلمان، ہماری نوجوان، ہمارے بچے رب کو نہیں پہچانتے. ان کو پتہ نہیں ہے رب کیا ہے، رب کے ساتھ کیسے تعلق بنایا جاتا ہے، رب کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے، عامل الصالحات کا تصور ہی نہیں ہے. تو وہاں پر پھر یہی جواب ہوگا ما ادری، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، میں نہیں جانتا. تو وہاں پر پھر کیا ہوگا؟ ما دینک، تو نے اب دین سے مراد کیا ہے، تیرا دین کیا ہے سے مراد کیا ہے کہ تو نے زندگی
کس طریقے سے گزار گیا ہے، تیری زندگی کا اصول کیا تھا. تو جو اس دین اسلام کی پیروی میں گزار کے جائے گا وہ فوراً کہے گا دین الاسلام، میرا دین کیا ہے؟ اسلام ہے. میں تو اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزار کے آیا. اور جو اپنی خواہشات اپنی مرضی کی زندگی گزار کے جائے گا اس کا بھی یہی جواب ہوگا مجھے اس کے بارے میں کوئی بھی معلوم کچھ بھی معلوم نہیں ہے. اور جب نبی علیہ السلام کے بارے میں پوچھا جائے گا تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا رہے گا وہ فوراً کہے گا یہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہے اور اللہ کے رسول کے پیغامات پر میں نے عمل کر کے زندگی گزاری. یہ سب کچھ تب ہے کہ جب اس دنیا کو ہم کس میں گزار کے جائیں گے؟ اللہ کی اطاعت کریں. اس لیے چھوڑ دے ساری چیزوں کو، کچھ بھی کام نہیں آنا ہے. دنیا آج ہم مسئلہ یہ ہو چکا ہے کہ ہم اس طریقے سے کھپ چکے ہیں اس دنیا کے اندر، اس طریقے سے گھس چکے ہیں کہ ہمیں ہماری آخرت نظر نہیں آتی ہے اور ہماری ترجیحات میں جنت نہیں ہے، ہماری ترجیحات میں اللہ کو راضی کرنا نہیں رہا. ہم اب دیکھیے، تصور کیجیے، ہم جو عبادات بھی کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اس اپنی نماز کے ذریعے سے اپنے رب کو کتنا راضی کر پاتے ہیں. ہماری ترجیحات میں اگر آخرت ہو تو کیا ہم 10 منٹ اضافی نہیں لگا سکتے اسے نماز کرتے؟ کیا ہم قرآن کی تلاوت کے اندر قرآن کو سمجھنے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں؟ ہم کو کوشش کرتے ہیں نا. جائزہ لیں ذرا سارے معاشرے کا. پہلی بات ہے ہماری ترجیحات ہم نے بدلی. میری ترجیح کیا ہونی ہے؟ میں نے یا تو جنت میں جانا ہے، اللہ ہم سب کو نصیب کرے، اللہ ہم سب کو نصیب کرے، یا پھر جہنم کے اندر جانا ہے، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اور ان کی جنت کے اندر کیا ہوگا؟ مختلف قسم کی دودھ کی، شہد کی، ہر طرح کی کیا بہری ہوگی؟ نہریں بہری ہوگی. اور جنت میں ملنے والے الگ الگ قسم کے پھل ہو جائیں گے. اور جب انہیں کوئی پھل دیا جائے گا نا تو جب دوبارہ پھر دیا جائے گا تو وہ کہیں گے جنت یہی تو ہمیں پہلے ہم کھا چکے ہیں. اس سے مراد بعض کہتے ہیں یا تو دنیا کے پھل ہوں گے یا وہی جنت میں ہی، یعنی اسے وہ سمجھیں گے جو ہم نے پہلے دنیا میں کھا لیا، یا وہیں پہ کچھ وقت پہلے کچھ وقت بعد کی بات ہوگی. تو لیکن جب اس کو کھائیں گے شاید شکل میں تو ملتا جلتا ہوگا لیکن ذائقے کے طور پر کیا ہوگا؟ وہ ویسا. اردو بھی متشابہ ملتا جلتا دیا گیا، حقیقت میں وہ نہیں ہوگا. اس بات کو ذرا تصور میں لائیے تو ذرا خود کو ایک لمحے کے لیے رکھیں نا اللہ کی جنت میں بیٹھے، اور وہ تمام طرح کی دنیا کے اندر آپ نے آج تک جس خوبصورت ترین جگہ کو دیکھا ہے اس کو تصور میں لائیں اور اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کی جنت کو تصور میں لا کے ذرا گزاریے اپنی زندگی اس طریقے سے اور خود کو جنت کا حقدار بنائیے. وہ جنت آپ کے لیے ہے، میرے اور کسی اور، میرے اور آپ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے بھی صرف اسی کے لیے ہوگی جو اس کی کیا کرے گا؟ اللہ کی اطاعت کرے گا. اور جنت میں انہیں پاکیزہ بیویاں، جوڑے جو جسمانی طور پر بھی پاک صاف، اخلاقی لحاظ سے بھی ہر طور پر، اور وہ لوگ جنت میں وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. بہت بڑی خوشخبری ہے یہ اللہ، جو ایک دفعہ چلا گیا وہ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہ ختم ہونے والی زندگی، مکمل کی مکمل سہولتوں کے ساتھ، مکمل کی مکمل 100% آپ کی خواہشات کو پورا ہونے والی اور ہر طرح سے آرام دہ زندگی. ایسی کہیں اگر ہمیں ایک اور بات دنیا میں کوئی ایک ایسی جگہ کے بارے میں بتایا جائے کہ بھائی ایک جگہ ایسی ہے جہاں پر آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی، بیماری، غم، دکھ نہیں ہوگا، اس میں آپ جو چاہیں مرضی کریں، جو سب کچھ ملے گا، ایسی جگہ پہ رہنے کے لیے انسان کتنی کوشش کرے گا؟ دوڑ لگائے گا، اسباب کتنے لگائے گا؟ جتنا وہ لگا سکتا ہے. ابھی دیکھنا تھا کسی مثال کے ملک میں اگر حالات خراب ہیں سارے کے سارے باہر جانے کے چکر میں، کیوں؟ حالانکہ کوئی اتنی آسائشیں نہیں ہے وہاں کی زندگی کتنی مشکل، پھر بھی جاتے ہیں سہولتوں کی خاطر. بس چلے جائیں جلدی سے یہاں سے. ذرا سوچئے کتنی بڑی بے وقوفی والی بات ہے. ہم اس ادنا سی دنیا کی خاطر اپنی جنت کو برباد کر رہے ہیں، اپنی اس نفس کی خواہشات کے پیچھے ہم اس دنیا کی اس جنت کو برباد کر رہے ہیں. مطلب جنت اسی وجہ سے تو برباد نہیں کیوں ہو رہی ہے؟ دنیا کی خاطر ہی تو ہو رہی ہے نا. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور خدا را اس پیغام کو نا لوگوں تک پہنچائے. لوگ آج بالکل جنت کو بھلا چکے ہیں، وہ بس سب کچھ اسی دنیا کو سمجھ بیٹھے ہیں اور اس سے پر نہ تو حلال نہ حرام نہ جائز نہ ناجائز، مطلب کسی کی بھی تمیز نہیں ہے، اور اسی جسم کے اوپر لگاتے لگاتے پھرتے ہیں. پتہ نہیں کب یہ بھی ساتھ چھوڑ جائے گا اور اس کے اوپر قبر میں بھی کس کا رزق ہوگا. اس طرح سے ایمان بالغیب کے خطرے میں
ہاں وہ تو بہت ساری باتیں، پر آپ جب اس پہ جاتے ہیں تو اور ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اللہ پہ یقین کی بات ہو جاتی ہے، یہ ساری چیزیں پھر اس میں آ جاتی ہیں، اس لیے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے اندر شامل ہو گئی بس۔ اور ایک اور چیز کا آپ جائزہ لیں، یہ مثال شاید میں نے نہیں دی ہے، نہیں دی شاید پتہ نہیں دی ہے، وہ 2015 فرسٹ ٹائم یہاں کراچی آیا تھا نا، تو ایک ہفتے کے لیے آتا تھا، کبھی کبھار 2 ہفتوں کے لیے، کبھی کبھار 10 دنوں کے لیے، 20 دن سے زیادہ میں یہ فرسٹ ٹائم یہاں اس دفعہ میں ایک ماہ رہا ہوں۔ اس سے ایک دفعہ پہلے جب میں آیا تو میرا جو سامان ہوتا ہے، ویسے یہاں یہ مشہور بھی بات ہے، کراچی کے احباب جب وہاں ہمارے پاس آتے ہیں نا تو وہ سامان وہ بیگ بہت زیادہ لے کے آتے ہیں، تو میرا جو اپنا ذاتی اس میں ایک بیگ ہوتا ہے، بس اس میں ایک لیپ ٹاپ کا بیگ ہے چھوٹا سا، اس کے اندر ایک بیگ ہوتا ہے بس اتنا سا ہوتا ہے جس کے اندر میرا اپنا سامان ہوتا ہے۔ تو اس چھوٹے تو ایک دفعہ ایسے ہوا کہ میں نے تھوڑا زیادہ وقت کے لیے یہاں آنا تھا، تو میرے ساتھ جو دوسرے جو روم میں رہتے ہیں جو دوسرے ساتھی ہیں، ان کے پاس تھوڑا سائز میں بڑا تھا بیگ، تو میں نے ان سے کہا یار فیاض بھائی مجھے اپنا بیگ دیں گے آپ، تو آپ میرا استعمال کر لیں، تو میں نے کہا ٹھیک۔ اب جب بیٹھا میں سامان کہا تھا تو اس کے اندر پیک کر رہا تھا، تو اس وقت مجھے ایسے ہی بیٹھے بیٹھے خیال میں آیا کہ اس دفعہ مجھے کراچی جانے کے لیے تھوڑا زیادہ وقت کے لیے کہا گیا کہ آپ نے زیادہ ٹائم کے لیے وہاں رہنا ہے، تو میں نے زیادہ وقت کے لیے رہنے کے لیے جو چیزیں مجھے ضرورت تھیں تھوڑا زیادہ تھیں، تو میں نے تھوڑا سا بڑا بیگ لیا۔ وہ جگہ جہاں پہ میں نے اور آپ نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اس بیگ میں ہم نے کتنا احسان بنایا جو ہمیں اللہ کی جنت میں ہمیں کیا کر سکے، رہنے کے لیے ہمیں سہولیات میسر کر سکے، جو ہمیں قبر کے اندر کیا کرے، قبر کے اندر ہمیں رہنے کے لیے سہولیات میسر کر سکے، قبر کے اندر روشنی کا۔ اور یہ جو میں نے سنائی تھی نا نیک شخص کی جنت، ایسے ہی اگر کوئی شخص نیک نہیں ہے، اس کے اعمال میں نیکیاں زیادہ نہیں ہیں، تو اس کی طرف جو فرشتے آتے ہیں انتہائی خوفناک شکل کا اندر، انتہائی خوفناک، اور ایسے شخص کی روح کو جسم سے اس طرح سے نکالا جاتا ہے کہ جس طریقے سے خاردار جھاڑی کا، مجھے نہیں پتا آپ کو اتفاق ہوا کبھی کسی نے خاردار جھاڑی کے پاس سے، روئی تو بہت دور کی بات ہے، یہ جو کپڑے پہنے یہ اگر کانٹا اس میں چپ جائے، جب اس کو نکالتے اسے چیر دیتا ہے پورے کپڑے۔ ہاں وہی اس بار مجھے بتایا گیا، اس لیے تو مجھے 11 سے 11:20 تک میں کوشش کروں گی، اور چائے کو اپنے پاس میں دیں گے، چائے کے دوبارہ۔ اس لیے اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین کی قسمیں گزاری اللہ کی، اور میں نے پہلے ذکر کیا کہ دل کے نیچر دوسرے کلاس میں کہ دل کی صفائی کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی موت میں کیا رکھیں، روزانہ کی یاد رکھیں، موت کے ساتھ ساتھ روزانہ جنت کو بھی یاد رکھیں۔ میں نے اس جنت میں بیٹھنا ہے، میں نے اس جنت میں رہنا ہے، اور وہاں پر جو کچھ مجھے چاہیے وہ سب کچھ مجھے کیا ملنا ہے، سب کچھ مجھے اپنے آپ کو روزانہ، اپنی جنت کو روزانہ لازماً یاد رکھیں، اور اپنی موت کو بھی روزانہ یاد رکھیں، اپنی قبر کو بھی روزانہ یاد رکھیں۔ اور قبر تو شاید مجھے آپ کو روزانہ پکارتی ہے نام لے کر کہ میرے اندر اندھیرا ہے، روشنی لے کر آنا، میرے اندر کوئی ساتھی دوست نہیں ہے، ساتھی لے کر آنا، اور وہ اندھیرا، وہ دوست، وہ ساتھی، وہ سہارا، وہ کون ہے؟ وہ نیک اعمال، وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوتی ہے تو وہ قبر کے پاس جا کر اس کو مخاطب ہوتے ہیں، کہتے ہیں قبر تو بڑی خوش قسمت ہے، آج تجھ میں حسنین کی اماں آ رہی ہیں، آج تجھ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفیق حیات آ رہی ہیں، اور اے قبر آج تو تجھ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت چیریں آ رہی ہیں۔ اللہ کے حکم سے قبر آواز آئی، یا ابا ذر لست بمکان الحسب، ابو ذر میں حسب و نسب کی جگہ میرے اندر یہ نہیں کہ کون کس کا ہے، میرے اندر اگر قبر میں اگر چلتا ہے کچھ تو وہ صرف اور صرف کیا ہے، بس اپنے اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ میری زندگی کس طریقے سے گزر رہی ہے اور میں نے گزارنی کیسے، اور میں نے کس طریقے سے جانا تھا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو وہ سارے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانی سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ترجمہ کیجیے گا، وبشر الذین آمنوا، خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے،
سبھی کے لیے بھی خوشخبری ہے یہ انشاءاللہ. الحمدللہ آمنو ہے یا نہیں ہے؟ عامل الصالحات کے لیے بھی کوشش کیجیے، یہ آپ کے لیے ہے. وعمل الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها جب کبھی وہ دیے جائیں گے ان باغات میں سے من ثمرة رزقا قالوا کوئی پھل کھانے کے لیے وہ کہیں گے هذا الذي رزقنا من قبل یہ وہی ہے جو ہمیں دیے گئے تھے اس سے پہلے، وأتوا به متشابها حالانکہ یہ دیا گیا سب سے زیادہ جھوٹا، ولهم فيها أزواج مطهرة اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی وهم فيها خالدون. اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ رب العالمین ہمیں یہ سارے کام کرنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اہم نکات آج کی ان آیات سے، پہلی بات ہے وعید انکار کرنے والوں کے لیے اور ان کو دھمکی کس چیز کی دی گئی؟ بشارت ایمان لانے اور اس کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرنے والوں کے لیے ان کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے. اور ساتھ جو اس کے ساتھ جس چیز کا اضافہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. اور جنت میں ملنے والی تمام تر نعمتیں ہیں، اور وہ کیا ہے؟ پھل ہے، نہریں، پاکیزہ بیویاں، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر رہنا ہے. اللہ رب العالمین سے یہ دعا روزانہ ہر صورت کرتے رہیے. اور وہ حدیث میں نے سنا بھی نہیں تھی، پر دوبارہ کیا دلا رہا ہوں کہ جو شخص دن میں یا جو شخص 3 دفعہ اللہ سے جنت مانگتا ہے نا، اللہم انی اسألک الجنہ، تو جنت اللہ سے کہتی ہے اس کو جنت عطا فرما. جنت اللہ سے کہتی ہے. اور جو شخص 3 دفعہ جہنم سے خلاصی مانگتا ہے تو جہنم اللہ سے کہتی ہے کہ اللہ اس کو جہنم سے نجات عطا فرما. اور جو شخص فجر کے بعد 7 مرتبہ یہ کلمات پڑھتا ہے اللہم اجرنی من النار، اگر وہ دن کو فوت ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو نار سے محفوظ رکھیں گے. اور جو شخص فجر کے بعد مغرب کے بعد اگر وہ یہ کلمات پڑھتا ہے، اگر وہ رات کو فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نار سے محفوظ رکھیں گے. یہ کچھ اعمال ان کو اپنا معمول بنا لیں. پھر اسی طریقے سے جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، ہر فرض نماز کے بعد، تو اس کے اور جنت کے درمیان میں اگر کوئی دیوار حائل ہے تو وہ صرف موت ہے. ان معمولات کو اپنا کیا بنائیں؟ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، روٹین بنائیں. اللہ سے دعا کیجئے سبحان اللہ اللہم انی اسألک الجنہ. پہلی بات ہے اللہ تو مجھے کیا عطا فرما؟ وما قرب الیہا من قول او اور اس کے قریب کر دے مجھے قول اور عمل سے، وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جو مجھے اس کے قریب لینے والے، جو اسے قریب لے جانے والے ہوں. وہ باتیں کرنے کی توفیق عطا فرما، وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. واعوذ بک من النار، اللہ ہم سب کو نار سے محفوظ رکھے. وما قرب الیہا من قول او، اور نہیں مجھے قریب کر اس کے اس میں قول اور عمل سے، مجھے ان اعمال، مجھے نار سے محفوظ رکھ اور ان اعمال اور ان باتوں سے جو اسے قریب لے جانے والے. کس کے؟ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. ورڈ ٹو ورڈ دماغ میں ورڈ ٹو ورڈ چلتا ہے نا ابھی. ہاں ابھی تو ذرا لفظی ترجمہ چلے گا. اور ہاں اور دیکھو ایسی بات اور عمل سے جو آپ کی قریب کرے، قرب الیہا، اسے قریب کرے. اب انہی اس 2 دعائیں کی ہیں جس میں باتیں 4 ہیں، جنت اور جنت میں جانے کے لیے اعمال اور اقوال، جہنم سے پناہ اور اسے قریب لے جانے والی. ان چاروں کی مناسبت سے اپنا اپنا احتساب کریں، نظر ثانی کریں کہ کیا میرا قول اور میرا عمل وہ مجھے جنت کے قریب لے جانے والے اعمال اور اقوال اور ہیں یا نہیں. پھر اسی طریقے سے جہنم کی طرف لے جانے والے تو نہیں ہیں. اور پلان کیجیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں قرآن و سنت کا مطالعہ کر کے اپنے ایمان کو مضبوط بناؤں گا اور اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے میں نے تمام کر کیا کرنے نیک اعمال کرنے ہیں. اور لوگوں تک اس پیغام کو بہت ہی زیادہ ضروری ہے پہنچانا. یہ اللہ تعالیٰ نے سیدھی سیدھی بات بتا دی ہے کہ آمنوا وعملوا الصالحات جنت ہے. اور اگر آمنوا ہے عمل صالحہ نہیں ہے تو بھی جنت فوراً نہیں ہے. وہ ایک پروسیس سے گزرنے کے بعد، وہ استری ہونے کے بعد، یعنی جہنم کے پروسیس سے گزرنے کے بعد ہے. تو اس لیے آمنوا کے ساتھ عامل الصالحات کیا ہے؟ بہت ہی زیادہ ضروری ہے. تو اب ہم اسماء اور افعال دیکھ لیتے ہیں. مختصراً اسماء دیکھتے ہیں. پہلے ناس کی جمع کیا ہے؟ نہیں، ناس انسان واحد کی جمع ناس. اور حجر کی جمع حجارہ. اور جنہ کی جمع جنات. نہر کی جمع ثمرات کی جمع ثمرات. اور زوج کی جمع ازواج. یہ ہو گئے اسماء. افعال دیکھ لیتے ہیں جلدی جلدی. پہلے تفعلون، تو یہ تھا اس کا تفعلون. تو آپ اس کی چابی کہلوا دیجیے.
فعل يفعل افعل فعل يفعل افعل فاعل فاعل مفعول مفعول فعل کافرین کفرہ سے آپ کلمہ دیجیے جی كفر يكفر أكفر كفر يكفر أكفر كافر مغفور كفر عملہ آپ کلمہ دیجیے عمل يعمل يعمل عمل يعمل اعمل عامل عامل معمول عمل جی رزق سے رزق یرزق ارزق رزق يرزق ارزق رازق رازق مرزوق مرزوق رزق رزق خالدون جی خلد يخلد أخلد خلد يخلد أخلد خالد داش خلد خلود خالد داش خلد خلد بھی استعمال اور خلود دونوں استعمال جی آپ دیکھیں کمزور افعال میں جوا سے ہے تجری جی آپ کلمہ دیجیے جرا یجری اج جرى يجري اجري جار اجری اجری ہے ہاں ٹھیک ہے آگے بڑھیے جار جار جریان جوا یا ٹھیک سر ہے پتہ کیسے چلے گا کہ اس کے ساتھ ڈیش آئے گا؟ وہ آپ یاد کریں جب یہ ضرورت ہی نہیں ہوگی. صحیح. آیا تو ساتھ لگا کچھ نہ کچھ جی نیکسٹ اعلیٰ قال يقول قل قال يقول قل قائل مقول قول قائل مقول قول جی آپ نے ہاتھ کیا تھا أتى يأتي إيتي أتى يأتي إيتي آت مأتي إتيان آتي مأتي إتيان اب ہم چلیں گے اسلامہ کے وزن پر اب ہم پڑھیں گے گرامر لیکن کچھ بریک کے بعد ابھی درمیان ٹائم ہوگا کچھ دیر کے لیے پھر اس کے بعد ٹھیک ہے جزاک جی آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم کس طرح کون سا تیسرا باب ہے اس سے پہلے دو ابواب آپ نے پڑھ لیے ہیں کس کے مزید فی سے کون کون سے پڑھے علامہ آج ہم تیسرا باب پڑھ رہے ہیں اسلم کون سا ہے سارے بولیے اسلمہ تو اسلمہ کی پہچان کیا ہوگی ویسے کچھ اگر آپ دیکھ کے مجھے بتا سکیں اسلمہ کی پہچان کیا ہے ٹھیک ہے حمزہ کے اوپر زبر ہوگی اور ای یا او نہیں ہوگا ٹھیک ہے اسلمہ ٹھیک ہو گیا اچھا اسی طریقے سے آج کے سبق میں آپ نے پڑھا نا آمنا تو آمنا کس کے وزن پہ ہوگا ویسے چلیے اس کو دیکھ لیتے ہیں پہلے ذرا میرے ساتھ آپ پڑھ لیں یہ دیکھ لیں نا سارے الفاظ یہ وہ ہے سارے اسلمہ کے وزن پہ ٹھیک ہے آپ سوچ سکتے ہیں یا پوچھ سکتے ہیں کہ سر جاہدہ میں اور اسلمہ میں پھر کیا فرق ہو جائے گا کیونکہ اگر آپ دیکھیں نا آمنا میں آتا اسی طریقے سے چلیے آتا اور اسلمہ میں جاہدہ سیم تو بنتا ہے جاہدہ آمنا لیکن وہ حمزہ نہیں ہے وہ حمزہ سے ہٹ کے کوئی اور لفظ ہوگا اس کے بعد حرف کے بعد الف ہوگا یہاں پر حمزہ کے بعد الف جتنی بھی ساتھ بھی ہوگا نا وہ بے شک حمزہ کے بعد الف آ جائے یا حمزہ کے بعد والا حرف ساکن ہو ٹھیک ہے اور بہت ساروں کے اندر آپ دیکھیں گے ساکن نہیں بھی ہوگا ٹھیک ہے احاطہ میں دیکھ لیجئے اصابہ میں دیکھ لیں ارادہ میں دیکھ لیں اسی طریقے سے نیچے دیکھ لیجئے بہت سارے ایسے بھی جو ساکن نہیں بھی ہیں یہ اسلمہ کے وزن یہ سارے اسلمہ کے جو ٹوٹل یہ جو ابھی آپ کے سامنے دیے سارے اسلمہ کے وزن پہ تو سر کیسے پہچانیں گے کیونکہ آ ہے نا شروع میں آ ہے نا اس کا تو اصل چیز یہی تو بتانی ہے کہ اس کا اندر جو اضافی حرف ہے وہ آ ہے شروع میں کیا ہے آ تو وہ ساکن ہونا کچھ میں ساکن ہوگا کچھ میں ساکن نہیں بھی ہوگا ٹھیک ہے تو جو کمزور آ رہے بالخصوص دیکھیں نا آرام میں کمزور حرف آ رہا ہے نا تو آرام میں اس کے بعد والا حرف کیا کہتے ہیں وہ ساکن نہیں ہے لیکن جو صحت مند ہے وہ سارے کے سارے ایسے ہیں کہ اس کے بعد والا حرف حمزہ کے بعد والا حرف کیا ہوتا ہے ساکن ہوتا ہے اب مزید ہی کے اندر بھی کمزور اور صحت مند موجود ہوتے ہیں تو مزید ہی میں دیکھیں آپ نا جو صحت مند ہیں تو وہ تو اس کا فوراً دیکھ لیں دوسرا ساکن ہے یہ دیکھ لیجیے سارے لیکن جس میں بھی کمزور آ جائے گا یا یکساں حروف رہ جائے گا اس میں دوسرا ساکن نہیں رہتا ہے ٹھیک ہے تو شروع میں کیا آئے گا آ بس آسان شروع میں آ یاد رکھ لیجیے آپ لوگ تو وہ کس کے وزن پہ ہوگا اسلمہ کے وزن پہ ہوگا ایک دفعہ پھر ہم ان تینوں دو فکروں میں 5 ابواب دہراتے ہیں ٹھیک ہے یہ کتنے ابواب ہو گئے یہ پہلا ہو گیا اس میں پہچان کیا پہلے باب کی پہچان کیا مجھے بتائیے دوسرے حرف پر شد ہے دوسرا اور اس کے بعد اس کی دوسرے باب کی پہچان کیا ہے دوسرے حرف پر الف ہے حرف الف
दूसरा हर्फ है। صحیح دوسرا حرف اور اسلم میں پہلا حرف حمزہ ہے. اب حمزہ اختلافہ کے اندر بھی ہے لیکن اس میں دوسری چیز اور آ جائے گی. اختلافہ میں کیا ہو جائے گا, شروع میں ای ہے اور ایک اور حرف اضافی ہے, تا بھی اضافی ہے, اضافی حرف تا بھی اس میں ہوگا. اور استغفر میں شروع میں حمزہ سین اور تے یہ اضافی ہے, 3 حرف, یہ 3 حروف اس میں اضافی ہے نا. تو یہ دیکھیں استغفر, استکبر. اچھا فرسٹ 3 ورڈز الف سین تے ہوتے ہیں. ہاں جس کے بھی شروع میں فرسٹ 3 بس الف سین تے ہیں وہ استغفر کے وزن پہ آ رہا ہے. استہزاء کس پہ آ رہا ہے؟ ہاں استہزاء یستہزئ اسی کے وزن پہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اختلافہ میں کیا ہو گیا, ای اور تا. اور چینج ہوگا, Sorry? سیکنڈ ورڈ چینج ہوگا اس میں. پہلا ای ہوگا اور اس کے بعد اس میں تا ہوگا. سیکنڈ چینج ہوگا جی سیکنڈ, ہاں سیکنڈ چینج فرسٹ اور تھرڈ تا ہوگا, فرسٹ ای ہوگا. یہ ابواب یہ آسان ہے زیادہ مزے سے صلاۃ مجرد سے. اس میں آپ کو دیکھنا پڑتا تھا کہ فتح سے یفتح ہے, نصر سے ینصر ہے, ضرب سے یضرب ہے. تو یہاں تو شروع سامنے دیے ہوئے جو ہیں. چلیے فکرہ دہراتے ہیں. آپ نے یہ پڑھنی ہے پہلا حرف, میں کیا پڑھوں گا, فعل یا ورب پڑھوں گا, مصدر. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. اختلاف مت کیجئے, استغفار کیجئے. چلیے ادھر پھر پڑھیے. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. اختلاف مت کیجئے, استغفار کیجئے. چلیے آج ہم پڑھیں گے اسلم. شروع میں حمزہ زیادہ ہے بس. چلیے جی باقی تو وہی ہے, سارا فعل ہی کی طرح ٹیبل بنانا ہے. بس شروع کا جو آ ہوگا وہ سب کے ساتھ چلتا جائے گا. ٹھیک ہے, پڑھیے گا ذرا. ساری کلاس کو پڑھائے, آپ پڑھیے گا. اسلم, سارے پڑھیے. اسلم, اسلموا اسلمت, اسلمت اسلمتم, اسلمتم اسلمنا, اسلمتو سوری اسلمتو, اسلمتو اسلمنا, اسلمنا اسلمت. اسلمت اسلمہ کا معنی کیا ہے اس میں؟ حکم. اسلموا للہ استعمال ہوتا ہے قرآن کریم کے اندر. تو سارے مل کر اللہ کا کیا کروں, سارے اللہ کا حکم مانا. چلیے جی 2 الفاظ ملا کے پڑھائیے. سر اس کا میننگ سمجھ میں نہیں آ رہا. اس نے حکم مانا نہیں سلم ہے نا, نہیں, اسلم سلم میں تو پھر اسلام اسلم. اسلام سے, ہاں تو اسلام کا مطلب وہ جب آئیں گے تو دیکھ لیجیے گا. آخر میں آئے گا اس کا مطلب حکم کیسے آ رہا ہے یہ نہیں سمجھ آ رہا. اس کا اندر ماننے سے اطاعت کرنا ہے نا. اطاعت آپ کیسے کریں گے, جو حکم دیا جا رہا آپ اس کو مانیں گے. اسلام اسلام تو یہی ہے, سر تسلیم خام کرنا. اسلام کا معنی کیا ہے؟ جو سلم ہے نا وہ سلم علمہ کے بدل سلمو کو علمہ کے بدل وہ مختلف ہے. ہاں جی 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 سلامت, ہاں اسلم سالم سلامت نہیں, وہ سلیمہ سے, وہ سلیمہ سے, وہ سلامت رہا. اور یہ ہے اسلم. اسلم یہ ہے ہی ایک دیکھیں اسلام دراصل ہے ہی سر تسلیم میں خم کرنا. یہ اسلم سے. ٹھیک ہے, یاد دیکھ لیں گے نا جب آخر میں مصدر آئے گا نا تو خود نظر آ جائے گا. چلیے جی 2 الفاظ. اسلم اسلموا اسلم اسلموا اسلمت اسلمتم اسلمت اسلمتم اسلمت اسلمنا اسلمتو اسلمنا اسلمت اسلمت. مجھے جواب دیجئے. حل اسلم للہ, نعم اسلم للہ. کیا اس نے اللہ کا حکم مانا یا اللہ کے لیے سر تسلیم خام کیا؟ نعم اسلم للہ. حل اسلموا للہ, نعم اسلموا للہ. حل اسلمت للہ, نعم اسلم للہ. للہ. حل اسلمتم للہ, نعم اسلمنا للہ. اس کا مضارع کیا ہوگا؟ اگر یسلم ہوگا تو میرا سوال بنتا ہے, ہم نے پڑھا تھا کہ مزید ہی کے اندر جو ہم اضافی حرف لگاتے ہیں نا وہ سب کے ساتھ چلے گا. تو یہ کدھر گیا بیچارہ؟ نہیں حمزہ تو کمزور حرف نہیں تھا, علی بہو یہاں ہے. آپ سارے کمزور حرکت تو نہ رگڑے بیچارے کو بھی نا, کیا کریں گے. سر اس طرح کریں گے یا جھٹکا آئے گا. اگر اس کو ساکن کر دیں گے تو سین پڑھ ہی نہیں سکتے. تو یہ اصل اس کی آپ میں وجہ بتا رہا ہوں. جہاں کہیں بھی حمزہ کے بعد والا حرف ساکن آتا ہے نا, آپ اس حمزہ کو پر آپ جب مضارع بناتے ہیں تو اس کو ہم نے ساکن کرنا ہے نا. تو ایک چیز ہم نے پڑھی تھی, حمزہ بھی کبھی کبھار کمزور حروف کی طرح ہو جاتا ہے.
تو یہاں پر مجبوراً یہ بیچارہ کیا ہو جائے گا، چلا پیچھے ہٹ جائے گا، گر جائے گا، تاکہ آپ آسانی کے ساتھ باقی پورا لفظ پڑھ لیں. اگر اس کو آپ ساکن کرتے ہیں نا، اصول تو یہی ہے نا کہ مضارع کے بعد، علامت مضارع کے بعد ہر کیا کرنا پڑتا ہے، ساکن. اگر ہم اس کو بھی ساکن کرتے ہیں، مثلا اس کو بھی پیچھے یوں لگا کر اس کو ساکن کریں گے تو سین پہلے سے ساکن ہے، تو پھر آپ اس کو پڑھ ہی نہیں سکتے. تو بے مجبوری پر ہم یہاں پر اس حمزہ کو کیا کر دیں گے، گرا دیں گے. تو باقی وہ تو سین پہلے سے ویسے ہی ہے، تو وہ تو ویسے کا ویسے پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہو کیا؟ تو اس پر آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے. یہاں پر آپ کو بہت ہی آسانی کے لیے جو چیز میں نے ایک چیز بتائی تھی وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ 3 حروف والے یا 4 حروف والے، اس لیے کہ شروع میں کیا لگا ہوا ہے، یو. تو یو 3 حروف والے کے شروع میں نہیں آتا ہے. میں ثلاثی مجرد پہ یو نہیں آتا ہے، مزید پہ آتا ہے. اور مزید میں بھی ان ابواب پہ جن کے شروع میں کتنے حروف ہوں، 4 یو لگتا ہے نا. جیسے استعمال ہوتا، ہم نے پڑھا تھا یفتح، ایک یفتح ہو گیا، ایک ہو گیا یختلف، ایک ہو گیا یستغفر، اور ایک ہے یسلم، یعلم، یجاہد. 3 کے اندر ہم نے جو ابواب پڑھے، 3 ابواب پر ہمیں شروع میں یو لگاتے ہیں یا کے ساتھ. کیوں کہ اس میں ماضی کی پہلی چابی میں کتنے حروف ہوتے ہیں، 4. جس بھی فعل کی ماضی میں پہلی چابی میں 4 حروف ہوں گے، پھر سمجھ لیں آپ لوگ، اس کے جب آپ مضارع بنائیں گے نا، تو جو مضارع کی علامات ہیں یا، تا، حمزہ اور نون، ان پر آپ نے پیش لگانا ہے. بس یہ یاد ہے. یہ لکھا ہوا آپ نے پیچھے لکھا ہوا ہے. پیش آئے گا نا تو اس کو سامنے چلیے لے کے جانا. پہلے فقرہ سن لیں، پھر اس کو لکھیے آپ اپنے انداز سے. پہلے سن لیں پھر لکھیے اپنے انداز سے. جس فعل کی ماضی کی چابی میں 4 حروف ہوں، اب سن لیں. علامہ، علامہ میں کتنے ہیں، 4 ہیں. حاسبہ میں کتنے ہیں، اسلمہ میں کتنے ہیں، 4 ہے نا. ان کا جب آپ مضارع بنائیں گے نا تو علامت مضارع کے پیش لگائیں گے. 4 حرفی پر ہو گیا. ہاں، بس 4 حرفی فعل ماضی میں جو ہوں گے ان کا جو مضارع بنے گا وہ پیش سے بنے گا. جیسے یو، یسلمو، تسلمو، اسلمو. ہاں یو یا پہ پیش نا، علامت مضارع پہ پیش ہوگی نا. علامت مضارع پہ پیش ہے نا. علامت مضارع کیا ہے، یا، تا، حمزہ اور نون. تو ان پہ کیا لگے گا، پیش لگے گا. اگر 3 آتے ہیں یا 5 آتے ہیں، 6 آتے ہیں، تو ان پہ زبر لگ دی جائے گی بس. تو یہاں پر اس لیے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں یا کے وہ پیش بتا رہی ہے، مزید فی ہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ایک اور سوال ہو سکتا ہے، ہاں یہ بالکل آپ نے خود پوچھ لیا. تو مجہول اگر ہوگا، ہم سوچتے ہیں اچھا مجہول کی بھی تو پیش آتی ہے، لیکن مجہول کے سیکنڈ لاسٹ کے لیے زیر زبر آتا ہے. یہیں پہ اگر آپ دیکھیں یسلمو، یسلمو، یہ دیکھیں یسلمو ہے نا. تو اگر یسلم ہوگا تو یہ مجہول ہوگا، یسلم ہوگا تو یہ معروف ہے. سیکنڈ لاسٹ کے اوپر زبر ہوتی ہے مجہول کے اندر، لیکن معروف میں کیا ہوتی ہے، سارے بولیں زیر ہوتی ہے. تو سمجھ آ گیا سب کو، یہ نہیں آیا بھی کچھ نہیں، سارے نہیں بول رہے. آگے ہے. چلیے اب ذرا یسلم سے ٹیبل بنائیے. کون بنائے گا؟ چلیے. یسلمو، یسلمونا، یسلمو، یسلمونا، تسلمو، تسلمونا، تسلمو، تسلمونا، اسلمو، نسلمو، اسلمو، نسلمو، تسلمو. تسلمو. آپ بھی ذرا پڑھا لیجیے. یسلمو، یسلمونا، سارے بولیں. یسلمو، یسلمونا، تسلمو، تسلمونا، تسلمو، تسلمونا، اسلمو، نسلمو، اسلمو، نسلمو، تسلمو. تسلمو. چلیے ماضی تھا، اس نے حکم مانا. تو مضارع آپ پڑھیے، ابھی باقی کلاس ترجمہ کر رہی ہے. آپ ابھی پڑھیے. ہاں نہیں آپ یسلمو، یسلمو وہ مانتا ہے، یسلمونا وہ سب حکم مانتے ہیں. تسلمو، آپ حکم مانتے ہیں، تسلمونا آپ سب حکم مانتے ہیں. تسلمو، میں حکم مانتا ہوں، یسلمو، ہم سب حکم مانتے ہیں، تسلمو. وہ حکم مانتی ہے. سمجھ آ گیا سب لوگوں کو؟ مجھے جواب دیجیے پھر. هل يسلم للہ، نعم يسلم للہ، هل يسلمون للہ، نعم يسلمون للہ، هل تسلم للہ، نعم تسلم للہ، هل تسلمون للہ. نعم تسلمون للہ. اوکے اب ہم اسے بنائیں گے امر. تو ہم یسلموں سے نہیں بنائیں گے. کس سے بنائیں گے؟ آسانی ہے کیونکہ یہ کہ سارے کا سارا لفظ سلامت رہتا ہے کس میں، امر کے اندر. تو کیا کام کریں گے جی؟ آخری ساکن اس سے پہلے زیر. اسلمہ سے سارے بولیں. اسلمہ سے، اسلم، اخرجہ سے، اخرج، انزلہ سے. انزل. یہی پیٹرن ہے بس. آخری ساکن اس سے پہلے زیر. باقی یہ لفظ پورے کا پورا ویسے کا ویسا ہی رہے گا. ٹھیک ہے چلیے پڑھیے.
اسلم اسلم اسلمو اسلموا لا تسلم لا تسلم لا تسلمو لا تسلموا اسلم اسلمو اسلم اسلموا لا تسلم لا تسلمو لا تسلم لا تسلموا ترجمہ کیجئے اسلم حکم مانو اسلمو حکم مانو لا تسلم مت حکم مانو لا تسلمو مت حکم مانو جی اسلم اسلم اسلمو اسلمو منہ پڑھیں گے تبھی واضح ہوگا اسلمو نسلمو دینا امر کا جواب آپ کس میں دیتے ہیں پریزنٹ مضارع میں دیتے سیدھی سی بات چلیں جی اب اسے بنائیں گے ہم بہت آسان سب کو آپ کو پتہ ہے سب آپ روزانہ پڑھتے ہیں تو اسے فاعل مفعول کیا بنے گا اس کے شروع میں منہ لگا دیں گے اور وہی ہو جائے گا مسلم اور اس کا مصدر اسلام جی بولیے مسلم 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 اسلام اسلام مسلم 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 اسلام اسلام ترجمہ کیجئے مسلم حکم مانا مسلم جس کا حکم مانا جائے اسلام حکم مانا یہ ہے دراصل اسلام ٹھیک ہے کیا کرنا حکم ماننا اور اس کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں سر تسلیم خم کرنا جی اسلم ٹھیک ہے تو سر تسلیم خم کرنا اس سے مراد یہ ہے اب میں وہ مالک یوم الدین کے اندر میں نے ایک بات کہی تھی پتہ نہیں آپ کو یاد ہے یا نہیں ہے کہ دین اسلام سے مراد کیا ہے کہ آسان الفاظ میں نے کہا تھا کہ اللہ زندگی گزارنے کا وہ طریقہ کار جو اللہ نے بنایا اور نبی علیہ السلام نے اس پر عمل کر کے دکھایا اور اللہ نے جو کچھ بھی ہمیں کرنے کو کہا ہے یا کرنے سے منع کیا وہ کہاں پر کیا ہے قرآن کریم کے اندر کیا اللہ نے جو کرنے کا کہا ہے اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو گویا کہ ہم کیا حکم ماننے والے کا مسلمان ہو گئے اور جس کام سے اللہ نے منع کیا ہے تو بھی ہم حکم ہی تو مان رہے ہیں اللہ کا ہی تو اس کام سے کیا کر رہے ہیں رک رہے ہیں تو یہ ہے زندگی کی ساری جو ہے وہ اللہ کی اب ان سب الفاظ کو جب جوڑتے ہیں تو تب جا کے سمجھ آتی ہے جو بار بار میں استعمال کرتا ہوں اللہ کی اطاعت کرنا تو وہ بھی یہی مراد ہے کہ زندگی ساری آپ یہ گزاریں کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت میں تو اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارنے کا نام کیا ہے اسلام حکم ماننا آپ زندگی ساری اللہ رب العالمین ہی کے احکام کو کیا کرتے رہیں مانتے رہیں تو اس کے لیے قرآن سمجھنا نہایت ہی زیادہ کیا ہے ضروری اس کے بغیر ممکن نہیں ہے لیکن بدقسمتی کے ساتھ آج ہمارے معاشرے کے اندر معاشرے کی بات کروں گا میں انفرادی نہیں کرتا ہمارے معاشرے کے اندر اسلام چند عبادات کو سمجھا گیا ہے حالانکہ اسلام چند عبادات نہیں ہے مکمل ضابطہ حیات اور وہ قرآن کے علاوہ کہیں اور سے آپ کو نہیں ملے گا البتہ سپورٹ کرنے کے لیے آپ کو اس قرآن کی سپورٹ یا قرآن پر عمل سنت اور سیرت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے تو اس کے لیے ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اور آپ علیہ کے صحابہ کی زندگیاں ہمارے لیے موجود ہیں کہ ہم اس اسلام پر کیسے عمل کریں لیکن اس کے بغیر اگر ہم کہتے ہیں آج تو بس برکت کے لیے قرآن پڑھا جاتا ہے عمل کے لیے کہاں قرآن پڑھا جاتا ہے عمل کے لیے قرآن کہاں سیکھا جاتا ہے بس پڑھا جاتا ہے برکت کے لیے اور معلومات کے لیے بہت معذرت کے ساتھ معلومات کے لیے قرآن سمجھا جاتا ہے عمل کے لیے بہت کم جگہوں پر آپ کو قرآن سمجھنے کے لیے ملے تو اس کے لیے ہم سب بھی کوشش کرتے ہیں اب ذرا قرآن کو اس کے حقیقی مقصد کے ساتھ بیان کرنا اصل بات ہے نا آپ تفاسیر بھی کر لیں آپ تشریحات بھی کر لیں آپ واقعات بھی سنا لیں لیکن اگر یہ نہ کہہ سکے کہ یہ آیت مجھے اور آپ کو ذاتی زندگی اور اجتماعی زندگی میں کیا کہہ رہی ہے یہ کوئی پر فائدہ نہیں ہے قرآن صرف معلومات کے لیے قرآن صرف علم میں اضافے کے لیے نازل نہیں ہوا وہ سب ضروری ہے لیکن اس سب سے زیادہ ضروری اس پر عمل ہے آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ غور کرنا اس کی آیات پر اور پھر اس سے کیا کرنا نصیحت حاصل کرنا اس کے لیے اور قرآن کی اس پیغام کو لے کے میں نے اور آپ نے باقی لوگوں تک پہنچا آپ لوگوں سے اکثر آپ سے لوگ پوچھتے ہیں نا میں ابھی بھی جیسے آپ بات کر رہے تھے اکثر لوگوں سے کہتے ہیں قرآن سیکھیے کس لیے سیکھیں کیا کریں گے سیکھ کے اکثر یہ سوال آتا ہے کیسے جواب نہیں آتا ہے تو ان سے کہ زندگی کیسے گزاریں گے قرآن کے بغیر آپ پر مسلمان کیسے ہیں اگر آپ کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا تھا ہمیں سب پتہ ہے ہمیں سب معلوم ہے سب پتہ ہے سب معلوم ہے تو پھر ان سے یہی تو اصل مطلب کام ہی تو یہیں پہ سارا خراب ہے کام ہی سارا کا سارا یہیں پہ خراب ہے کہ ہمیں سب پتہ ہے اور وہ سب پتہ کہاں سے ہے بس اپنے ابو اجداد کو دیکھ کے بس اساتذہ سے اپنے والدین سے دیکھ کے سن کے اسلام نہیں ہے پھر وہ حضرت ابراہیم والی مثال آ گئی نا جو لوگ ان کے کہتے ہیں ہم اپنے آبا اجداد دین کو چھوڑ دیں انہوں نے کہا یہ بھی بات کو چھوڑ دیں نہیں چھوڑ سکتے اور آخر میں انہوں نے بھی کہا اسلمت للہ
میں اپنے رب کی اطاعت اور رب کے حکم کی پیروی کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو یہ پیغام جو ہے نا قرآن کا حقیقی، میرے نزدیک، میرے رائے درست بھی ہو سکتی ہے اور درست نہیں بھی ہو سکتی، قرآن کا حقیقی پیغام ہے ہی یہی کہ بھائی اس کو اس لیے سمجھیں کہ آپ نے اس پر عمل کرنا ہے. اور بطور مسلمان اگر آپ قرآن کو نہیں سمجھتے تو آپ حقیقی طور پر اسلام کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزار سکتے. آپ بے شک عبادات چند کر لیں، آپ بے شک بہت زیادہ عبادات والے بن جائیں، لیکن قرآن سمجھے بغیر اسلام، یعنی اللہ کی پیروی، اسلام میں اللہ کی پیروی آسان الفاظ میں، قرآن سمجھے بغیر اللہ کی پیروی ناممکن ہے. اور ساتھ میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، مکمل ٹیبل اب آپ اس کو ذرا ایک دفعہ پڑھ لیں جب تک یہ ساتھ دیتا ہے. چلیے، هل انت مسلم؟ نعم انا مسلم. انا مسلم. انا لما نيجي انا الحمدللہ، بس کوشش کریں زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی اطاعت کریں. هل انتم مسلمون؟ نعم نحن مسلمون. الحمدللہ. اور اس کے لیے ضروری ہے آپ سب اس قرآن سمجھنے والے سسٹم کو چھوڑیے گا. ٹھیک ہے، جیسے میں نے اس دن بھی کہا تھا، میں پھر کہتا ہوں کہ اس کو یہاں سے ہی آگے، بے شک یہ علیحدہ سے انسٹیٹیوٹ بن جائے گا، یہاں کلاسز آئیں گی پڑھنے کے لیے، لیکن آپ ہفتے میں ایک دن کم از کم اور وہ جو ایک دن ہوگا نا، اس دن دنیا جہان کی مصروفیات اس سے آگے پیچھے کر لیں، لیکن اس دن کوشش کریں آپ کوئی مصروفیت نہ رہے، اور ہر آپ میں سے ہر بہن اس ایک کلاس میں روزانہ ہر صورت ہر ہفتے میں ایک دن لازمی نکالیں آپ. سر آپ ہی آن لائن کرتے ہیں. چلیے، ٹیبل مکمل ہو گیا ہے، تو ایک دفعہ آپ اس کو پڑھا لیں سارے کو، پڑھ چلتے ہیں. ماضی آپ پڑھائیے. اسلم اسلموا اسلمتم اسلمت اسلمتم اسلمت اسلمنا اسلمت. آپ مضارع. یسلمو یسلمون یسلموا یسلمون تسلمو تسلمون تسلموا تسلمون اسلمو نسلمو اسلموا نسلموا تسلمو. تسلموا. آپ امر اور نہیں آگے مکمل کر لیجیے. اسلم اسلم اسلموا اسلموا لا تسلم لا تسلم لا تسلموا. لا تسلموا. نہیں next، آپ آگے آپ بول لیجیے. مسلم 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 اسلام. اسلام. جزاکم اللہ خیر. اب ہم اس کی چابی دہراتے ہیں، تو آپ اس کی چابی کھلوا دیجیے. اسلم یسلم اسلم اسلم یسلم اسلم مسلم 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 اسلام. اسلام. چلیے جی، پہلے لفظ سے چابیاں. چلیے آپ کھلوا دیں. علم يعلم علم علم يعلم علم معلم معلم تعلیم معلم معلم تعلیم. حاسبہ، جو اب پڑھ چکے ہیں ان کے ہم دہرا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. حاسب يحاسب حاسب حاسب يحاسب حاسب محاسب 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 محاسبہ محاسبہ. اور اسلمہ سے آپ بھی پڑھا ہے. اسلمہ یسلمو اسلمہ یسلمو اسلم اسلم یسلم اسلم مسلم 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 اسلام. اسلام. جزاکم اللہ خیر. یہ تھا آج کا سبق جس میں ہم نے